محمد فرحان محسن صاحب قطر سے پوچھتے ہیں، انڈیا میں فی الحال جو حالات ہیں، کیا اس حالات میں مسلمز کو انشورنس کروانا چاہیے، اور کیا ان حالات میں مسلمان اپنے گھر خریدنے کے لیے ہوم لون لے سکتے ہیں؟ دو طرح کا انہوں نے سوال کیا ہے، ایک تو انشورنس کا سوال کیا ہے، دوسرا ہوم لون کا سوال کیا ہے۔ چونکہ دونوں ہی میں، انشورنس میں بھی جو اس وقت ہمارے یہاں پر رائج ہے، اس میں یا تو ربا شامل ہے یا غرر شامل ہے، اور دونوں ہی چیزیں شریعت کی نگاہ میں حرام اور ناجائز ہے۔ ربا کے سلسلے میں تو قرآن کریم نے صاف طور سے فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ربا کو، سود کو، بیاج کو، یوزری کو حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا جو بھی معاملات اس پر ڈیپینڈ ہوں گے وہ تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہوں گی، تو اس وجہ سے ہوم لون چونکہ اسی پر بیس ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ناجائز ہیں۔ البتہ ہوم لون کے بہت سارے ایتھیکل طریقے اور یہ کہ غیر سودی طریقے بھی ہندوستان میں اس وقت موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسٹ بائی کرنا ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر ہو، تو اس کے لیے الحمدللہ کچھ اس طرح کے ادارے موجود ہیں کہ جو اسلامک فائنانس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی بیس پر آپ بغیر سود کے اپنا گھر، اپنی گاڑی وغیرہ یہ خرید سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے۔ جہاں تک انشورنس کا سوال ہے، تو انشورنس بھی چونکہ اس کے اندر غرر ہے اور سود ہے، اس وجہ سے عام علماء کے نزدیک یہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ چونکہ انہوں نے سوال کیا ہے ہندوستان کے آج کے حالات کے اعتبار سے، تو دیکھیں انشورنس بہت طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے میڈیکلیم، یعنی میڈیکل انشورنس ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں تو یہ ہے کہ اگر آدمی واقعی محتاج ہے، اور اس وقت کے چونکہ میڈیکل کے خرچے اتنے زیادہ، چونکہ میڈیکل فیلڈ بھی چونکہ کمرشلائز ہو چکی ہے اور وہاں پر ہر چیز میں پیسہ دیکھا جاتا ہے خدمت کے بجائے، تو اس وجہ سے ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے دوائیوں کے اور میڈیکل خرچے برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کو یا اس کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ غیروں کا محتاج ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ میڈیکلیم لے لے، یہ مجبوری کے درجے میں اس کی گنجائش ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں گاڑیوں کا انشورنس ہے، تو گاڑیوں کا انشورنس قانون بن چکا ہے، اس وجہ سے وہ مجبوری ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ کاروبار کا انشورنس اور آدمی کے جان کا انشورنس۔ تو کاروبار اور دکان وغیرہ کا جہاں تک انشورنس ہے، یہ آج کے حالات کے اعتبار سے اس بات کی فقہا اجازت نہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں کہ آدمی کا کاروبار اگر ٹھیک ٹھاک ہے اور بڑا کاروبار ہے تو اس کو اپنے کاروبار کا یا اپنے سامان کا انشورنس کرا لینا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان میں یہ چیز عام طور پر دیکھی گئی کہ جب بھی کوئی فسادات ہوتے ہیں، اور عام طور سے جو فسادات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کی بیکنگ شامل ہوتی ہے، تو اس میں خود حکومت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ چونکہ انشورنس کے پیسے کل کو جا کر حکومت ہی کو دینے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ ایسے لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے کہ جن کے بعد میں حکومت ہی کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ ممبئی کے فسادات میں اور گجرات کے فسادات میں اور پتہ نہیں کئی فسادات میں اس بات کو دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں کی باقاعدہ حکومت وہاں پر پولیس کے ذریعے سے حفاظت کرواتی ہے تاکہ فسادی لوگ ان انشورنس زدہ پراپرٹیز کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اس وجہ سے آج کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ صرف ایک چیز ابھی رہ جاتی ہے کہ لائف انشورنس پالیسی، اس کو لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے جتنی بھی انشورنس کی قسمیں ابھی تک ہم نے ذکر کی، یا تو اس میں کوئی قانونی داو پیچ ہے یا اس میں کوئی ذاتی مجبوری ہے، اس وجہ سے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن جہاں تک لائف انشورنس کی بات ہے بظاہر اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی، یعنی یہاں پر نہ کوئی قانونی مجبوری ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی مجبوری ہے، اس وجہ سے لائف انشورنس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے آج کے حالات کے باوجود۔ ہاں البتہ انشورنس کے بجائے اگر مسلمان ہندوستان میں اسلامی تکافل کا کوئی ادارہ قائم کریں یا کوئی نظام قائم کریں تو یقیناً یہ انشورنس سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا اور حلال طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اگر رائج کیا جائے تو پھر ظاہر تکافل کی اجازت دی جا سکتی ہے۔